سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں۔ دوسری بات یہ جو مقدمہ ہے نا، یہ جو مفروضہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ یعنی اپنی حدیث پہ عمل نہیں کیا، یہ امام مالک رحمہ اللہ پر بہت بڑی تہمت ہے، امام مالک رحمہ اللہ پہ سراسر الزام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایسا جو ہے کوئی فتویٰ نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے 11 سے زیادہ تراویح پڑھی ہو، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ یہی نقل فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو تعداد منتخب کی ہے اپنے لیے اور جس کو راجح قرار دیا ہے، جس کو صحیح سمجھا ہے، وہ 11 رکعت ہے۔ کتاب ہے الصلاۃ والتہجد، صفحہ نمبر 287، اس میں نے نقل کیا ان کے الفاظ کہ امام اشہب بن عبدالعزیز جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ الذی آخذ به لنفسی فی قیام رمضان هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علیہ الناس 11۔ آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد کے، کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے جو تعداد اختیار کرتا ہوں کہ میں جو پڑھوں گا وہ کیا ہے، قیام رمضان، یعنی قیام رمضان وہی تراویح۔ تو کہا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی جو تعداد میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اختیار کرتا ہوں، کیا ہے، هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہی تعداد جس پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے الناس لوگوں کو یعنی صحابہ کو جمع کیا تھا، صحابہ و تابعین کو جمع کیا تھا، وہ کیا ہے 11 رکعت ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے عمل بھی کر لیا اور روایت کا ذکر بھی کر دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ 11 پہ جمع کیا تھا اس لیے میں وہی کروں گا، اور کہتے ہیں وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف اسی پر نہیں رک رہے ہیں، کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے، کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز ہے۔ ولا ادری من احدث هذا الركوع الكثير، اور مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی رکعات کس نے ایجاد کر کے رکھی ہے، یعنی اتنے سارے رکوع، اتنی ساری رکعات کون بنایا، کہاں سے لایا، ہمیں نہیں پتا۔ آپ دیکھیں مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ، یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کچھ لوگ یعنی 11 سے زیادہ پڑھ رہے تھے، اس کا رد کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں، امام ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کا کوئی سورس پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان لوگوں نے یہ سب کر لیا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بھائی کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نفل سمجھ کے بڑھا لیا، یعنی ان کا بھی یہ دعویٰ نہ رہا ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے یا صحابہ کا طریقہ ہے، انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی یہ نفل نماز ہے، چلو اپنے حساب سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو درست نہیں سمجھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے لیے جو اختیار کرتا ہوں وہ 11 رکعت ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں یہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اختیار کردہ تعداد ہے، انہی نے اسی تعداد پر انہوں نے جمع کیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ منسوب کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ مفتی صاحب صحیح بخاری کی شرح ہے نا، عمدۃ القاری، علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127 وہ رکعت تراویح کے بارے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول نقل کرتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں گے، اور کہتے ہیں وَهُوَ اخْتِيَارُ مالک لنفسه، وَهُوَ اخْتِيَارُ مالک لنفسه، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی تعداد کو اختیار کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی صاحب کوئی اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ آپ ہی کے یعنی فقہ حنفی سے نسبت منسوب اور ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے علامہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کر رکھی ہے، انہوں نے صحیح بخاری ہی کی شرح میں بات کر رکھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے لیے 11 رکعت کا قول جو ہے اختیار کیا ہے۔ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو، ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ جواب ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کتنی جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث، کسی بھی اہل حدیث کے عالم کے پاس جواب نہیں۔ ارے بھائی آپ رکعت تراویح پر لکھی ہوئی اہل حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، سب میں یہ جواب موجود ہے، اور نہ معلوم آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اہل حدیث کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، استغفر اللہ، یعنی آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اہل حدیث کے پاس اس کا جواب نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کون اہل حدیث عالم ہے جس نے رکعت تراویح پہ کتاب لکھی اور یہ وضاحت نہ کیا ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی تعداد کو اپنایا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی روایت کردہ حدیث ہی پر عمل کیا، یہ ہر اہل حدیث عالم نے کہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیسے نہیں جواب ہے؟ آپ جواب پڑھیے، آپ جواب کو بتا نہیں رہے، آپ اس کو پڑھ نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کسی اہل حدیث کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.